بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مدنی سورہ ہے۔ قرآن کے اندر اس کا 22واں نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے 103 نمبر ہے۔ آیات اس کی 78 ہیں، رکوع اس کے 10 ہیں۔ آغاز کرتے ہیں سورۃ الحج کا اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کیا احکامات اس سورہ کے اندر نازل ہوئے ہیں، ان کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی قیامت کا زلزلہ بڑی ہی ہولناک ترین چیز ہے۔ قیامت کیسے ہوگی اور سیاروں کا آپس میں ٹکرا جانا اور اس کی دہشت کے بارے میں کیا ہوگا کہ جب قیامت آئے گی، قیامت اللہ تعالیٰ جب قیامت کرنے کا قیامت لانے کا ارادہ فرمائے گا تو صرف اتنا ہی ہوگا کہ کسی ایک سیارے سے کشش جو ہے اس کو سلب کر لیں اور ہماری زمین کسی دوسرے سیارے سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر دو ریل گاڑیاں یا دو تیز رفتار بسیں آپس میں ٹکرا جائیں تو کیا حشر ہوتا ہے۔ اور جب ہماری زمین اور 66,600 سال 600 میل فی گھنٹہ کی بجلی کی رفتاری سے جو گردش کر رہی ہے، وہ اسی رفتار سے دوسرے سیارے سے ٹکرا جائے تو کیا حشر ہوگا۔ یہی منظر ان دو آیات میں پیش کیا گیا ہے کہ اس دھماکے کی دہشت سے ہر حاملہ کا حمل ساکت ہو جائے گا اور لوگ بالکل بدحواس ہو جائیں گے، ایسے بدحواس ہوں گے جس طرح سے کسی نے کوئی نشہ آور چیز بھی رکھی ہو۔ اس منظر کی ہلاکی کو بعض دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے یوں پیش کیا کہ اس وقت زمین کو ریزہ ریزہ اور پاش پاش کر دیا جائے گا۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور سورہ انشقاق میں فرمایا، زمین اپنے خزانے جیسے تیل، گیسیں اور معدنیات وغیرہ اپنے اندر سے نکال کر باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے اور لوگ یوں بدحواس ایک دوسرے پر پڑتے ہوں گے، ایک دوسرے کے پر گر رہے ہوں گے جیسے روشنی کے گرد پتنگے گرے پڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر یہاں پر یہی ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو۔ بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور تو لوگوں کو مدہوش دیکھے گا، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوگوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ یعنی ایسے ہیں، اس صورت کے آغاز میں جو قیامت کا ذکر کیا گیا، ہونے کے وقت کی دہشت کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بطور تمہید کیا گیا ہے۔ اور اس سے اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر ان باتوں سے پرہیز کروایا جائے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، جو غلطیاں کوتاہیاں کر رہی ہیں ان سے روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی اتباع کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی قسمت میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو شخص شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور جہنم کے عذاب کی راہ دکھائے گا۔ لوگوں، اگر تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو وہ گوشت کی بوٹی جس کی پوری شکل بنائی گئی اور جس کی شکل نہیں بنائی گئی، یعنی کہ کچھ کو اللہ تعالیٰ آخری وقت تک پہنچاتا ہے اور کچھ کو اللہ تعالیٰ اسی وقت میں ہی مسکیریج کروا دیتا ہے تاکہ ہم تم پر واضح کر دیں۔ کسی کو اللہ پوری زندگی دیتا ہے اور کسی کو نہیں دیتا، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت نکال لاتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ۔ طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من يرد الى ارذل العمر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو وفات دے دی جاتی ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے بدترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ عمر ہے، بڑھاپے کی بدترین انتہائی بڑھاپے کی عمر ہے جس میں انسان اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ رب کائنات، اللہ تعالیٰ نے موت تو ہر کسی کے لیے برحق ہے، موت تو ہر کسی کو آنی ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں وہ زندگی عطا کرے جس کے اندر ہم ہم جس زندگی کے اندر کسی کے محتاج نہ ہوں، اس بدترین عمر کو نہ پہنچے کہ ہم اپنی ہوش و حواس ہی بھلا بیٹھیں۔ تو اللہ رب العزت پھر مزید فرماتے ہیں اگلی آیت کے آیت کے اگلے حصے میں، تاکہ جاننے کے بعد وہ کچھ بھی نہ جانے، یعنی وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ انسان سب کچھ جان رہا بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو کچھ ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، کچھ سمجھ نہیں آتا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو تو سب کچھ سب عقل ہے، سب سمجھتا ہے، اس کے باوجود بھی پھر یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اگلے حصے میں کہ اور کچھ بھی نہ جانے، اور اپنی زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھر آتی ہے، اور وہ ہر قسم کے خوش منظر نباتات اگا دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور بلا شبہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ اسی دوبارہ اٹھنے پر وہ پریشان تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے ٹائم ب ٹائم تمہاری وقت ب وقت تمہاری زندگی کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر رہا ہے، تمہاری ٹائم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی تمہیں بوڑھا کیا، جوان تمہیں بچہ بنایا، پیدا کیا، پھر اس طرح سے پھر جوان کیا، پھر بڑھاپے پر لے کر آیا، پھر تم مرے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ تمہارا ایک ہی وقت رہتا ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ کے تمہاری زندگی کے اندر تمہارے لیے عمر کا آنا جانا، تبدیلی لانا بھی ایک اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بلا بے شک اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، وہ اپنے پہلو موڑنے والا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ہم قیامت کے دن اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ ان کی وجہ سے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم کرنے والا نہیں۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک بات فرمائی، ارشاد فرمائی کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اگر اسے کچھ فائدہ ہو تو اسلام سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ منافق کی مثال بیان کی جا رہی ہے، یعنی کفر اور اسلام کی سرحد ہی پر کھڑا رہتا ہے، دور کھڑے ہو کر دیکھتا ہے، اسلام کے اندر نہیں آتا، مکمل طور پر اپنے عمل کو نہیں تبدیل کرتا۔ آج ہم مسلمانوں کا بھی بالکل یہی حال ہے کہ دور کھڑے ہو کر، کنارے پر کھڑے ہو کر ہم دیکھتے ہیں، ہم اندر داخل نہیں ہونا چاہتے اسلام کے، کہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے باعث ذلت ہو۔ ہم قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ صرف اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کر لیا، قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو لوگوں کے درمیان ایک ذلت کا باعث بنے گا، نعوذ باللہ۔ کیسے ذلت کا باعث سمجھتے ہیں ہم لوگ؟ صرف اس طرح سے کہ لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے کہ یہ پتہ نہیں کون سی دنیا سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہم اپنے ساتھ وہ ٹیگ نہیں لگوانا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کا بھی سیم یہی حال ہے، اگر اسے کچھ فائدہ ہو تو اسلام سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو الٹا پھر جاتا ہے۔ ایسے شخص نے دنیا کا بھی نقصان اٹھایا اور آخرت کا بھی، یہ صریح خسارہ ہے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ ایمان، اسلام اور حکم میرے رب کا ہے، یہ جسم کو ڈھکنے کا، چھپانے کا حکم میرے رب نے دیا ہے۔ اگر ہم اس میں سے کوئی بات اپنی مانتے ہیں اور کوئی بات ہم نہیں، اپنی زیب و زینت کو نہیں چھپاتے، تو یقیناً ہم سب گناہگار ہیں۔ ہمیں اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں کہ ہم کچھ حصہ مانیں اور کچھ حصے کا انکار کر دیں۔ ہم بالکل ایسے ہی کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اسے پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان دے سکتا ہے اور نہ ہی نفع دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً وہ برا دوست ہے، اور یقیناً وہ بہت ہی برا رفیق ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا، تو اس سے ایک رسی آسمان تک دراز کرنی چاہیے، ایک رسی لمبی کر لینی چاہیے، پھر اسے کاٹ دینا چاہیے، پھر اسے دیکھنا چاہیے کیا واقعی اس کی تدبیر اس کو لے جائے گی جو اسے غصہ دلاتی ہے، یعنی جو اس کا دماغ جو اس کو غصہ دلا رہا ہے، کیا وہ اس کو ایسی نجات دلا سکتا ہے؟
پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ اور اسی طرح ہم نے اس کو واضح آیات کے ساتھ نازل کیا ہے، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ ایک واضح دلیل ہے۔ جس کو اگر سیدھا راستہ پانا ہے تو اس قرآن کو تھام لے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی بن گئے اور سابی اور نصارہ اور مجوسی اور جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ بھی، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے میرا رب پھر وہ کرتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں اللہ رب العزت اگلی آیت کے اندر کہ یہ دو جھگڑے والے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ اب یہ دو جھگڑے والے گروہ کون سے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، ایک کفار اور ایک مسلمان، یہ جھگڑے والے۔ اس سورہ حج میں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو دو جھگڑے والے لوگ ایسے بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے، یا یہ جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ان لوگوں نے، اور ان لوگوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، یعنی جھگڑنے والے اور لڑائی کرنے والے دو فریقوں میں سے ایک فریق تو اللہ کا فرما بردار مسلمانوں کا ہے اور دوسرا کافروں کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، اللہ اکبر، ان کے کپڑے کاٹے جائیں گے آگ کے۔ سیدہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلے پروردگار کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر اپنا مقدمہ پیش کروں گا۔ کیس کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے سلسلے میں اتری جو بدر کے دن جو نکلے تھے، اور یعنی مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حمزہ اور عبیدہ بن حارث، اور کافروں کی طرف سے شیبہ بن ربیہ، عتبہ بن ربیہ اور ولید بن عتبہ۔ یہ در حقیقت ہوا یہ تھا، یہاں پر یہ جو سارا معاملہ ہوا تھا وہ اس طرح کا ہوا کہ دو جو گروہ ہیں، ایک کافروں کا اور ایک مسلمانوں کا، اور دوسرا کافروں کا، اور اس کافروں کے فریق میں وہ سب گروہ شامل ہیں جن کا ذکر پہلے آیا۔ وہ کیا؟ یہودی، صابی، عیسائی، مجوس، مشرکین، اور ان کے علاوہ وہ لوگ بھی جن کا اس آیت میں ذکر نہیں ہے، جس میں ہندو، سکھ، بدھ مذہب، اللہ کی ہستی کے منکر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سے شریک بنانے والے، وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ ان دونوں فریقوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں یہ لوگوں کو بہت سے اور چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ جو پہلا اول جو فریق ہے وہ اللہ کی صفات کو تسلیم کرتا ہے، جبکہ جو دوسرا فریق ہے نا یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی صفات کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کی صفات کو دوسروں سے منسوب کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ اللہ تعالیٰ کو وہ مانتے تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اللہ کے ساتھ منسوب نہیں کرتے۔ ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو ایک سائڈ پہ مد نظر نہیں رکھتے، بلکہ ان کو سائڈ پہ کر کے ہم بدقسمت وہ لوگ ہیں جو ہم تعویذوں کا بھی سہارا لیتے ہیں، ہم اور چیزوں کا بھی سہارا لیتے ہیں، اور ہم پتہ نہیں کیا کیا معاملات کر کے، اور پھر ہم ان تعویذوں کو وہ صفات دینے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو کیا یہ تعویذوں کو گلے میں لٹکانا گناہ کبیرہ نہیں؟ کیا یہ شرک میں داخل نہیں؟ کہ تمام صفات تو میرے رب کی ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے بھلائی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نقصان عطا کرتا ہے، وہ جس کی طرف چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، کھولتا ہوا پانی ان کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں گل جائیں گی، اور وہ کچھ بھی جو ان کے جسموں پر ہے، جو ان کے جسموں کے اندر ہے، وہ سب کچھ گل سڑ جائے گا۔ ان کے پیٹوں میں جو ہے وہ سب کچھ پگھلا دیا جائے گا، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جب کبھی وہ سخت گھٹن کی وجہ سے ارادہ کریں گے کہ جہنم سے نکلیں تو وہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اوپر سے ہتھوڑے بھی مارے جائیں گے۔ اور تم آگ کا عذاب چکھو، انہیں کہا جائے گا کہ اب آگ کا عذاب کا مزہ چکھو۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی انہیں اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔ ان کا لباس آگ ہوگی، ان کا لباس سونے کے کنگن اور موتی ہوں گے، اور اس میں ریشم کا
نفیس لباس ان کو پہنایا جائے گا، اور انہیں پاکیزہ بات کلمہ کی ہدایت بخشی جائے گی۔ پاکیزہ بات وہ کریں گے کیا؟ سلام کریں گے، ہر کسی کو سلام کریں گے، اور انہیں تمام تعریفوں کے مالک کے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے مسجد حرام سے روکتے ہیں، جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، اور جو شخص کجروی سے اس پہ ظلم کرنے کا ارادہ کرے گا، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس کو پاک کریں، کس کو؟ اس خانہ کعبہ کو، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرتے ہیں، وہ آپ کے پاس پیدل اور ہر لاغر اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے۔ یعنی جب اعلان کیا تو کیا کہا کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبہ کو تعمیر کیا، جس کے اب نشانات بھی زمین بوس ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آندھی چلائی جس کے ذریعے سے اوپر کی مٹی اور ریت اڑ کر دور چلی گئی، اور کعبہ کی بنیادیں ننگی اور ظاہر ہو گئی۔ انہی بنیادوں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ ملا کر کعبہ کی تعمیر شروع کی تھی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ اس گھر کی بنیادیں خالص توحید پر رکھو، کوئی شخص یہاں آ کر اللہ کی عبادت کے سوا کوئی مشرکانہ رسوم نہ کرے۔ لیکن مشرکین مکہ نے جو دین ابراہیمی کے پیروی کے مدعی تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر چلتے ہیں، اس ہدایت کی ایسی نافرمانی کی کہ وہاں 360 بت لا کر کھڑے کر دیے۔ بالآخر فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے اس گھر کو بتوں کی نجاست سے پاک کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتنے سالوں بعد ہوا؟ 13 سال کا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، اور پھر اس کے بعد 8 سال کے بعد جب مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 سال کا عرصہ گزر گیا، اس کے بعد فتح مکہ ہوا۔ اب سوچئے کہ 13 اور 8 سالوں کو ملائیں تقریباً 21 سال بنتے ہیں۔ 21 سالوں تک خانہ کعبہ، یعنی کہ اسلام آنے کے بعد 21 سالوں تک خانہ کعبہ کے اندر بت رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فوراً ہی یکدم ہی سارا کچھ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ روب اور دبدبا اور وہ سب چیزیں دی۔ اس وقت تک 21 سالوں تک مسلمان اپنے آپ کو ہی اصلاح کرتے رہے، دینی طور پر، معاشی طور پر اپنے آپ کو مستحکم کیا۔ آج ہم مسلمان اپنے آپ کو کسی طرح سے بھی، نہ دینی طور پر نہ اخلاقی طور پر کسی طرح سے مستحکم نہیں کر رہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی ہماری بے حیائیوں کے ساتھ، ہماری تمام حرکتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے دے گا ان کافروں، یہودیوں اور عیسائیوں پر۔ ہمارے عمل تو کسی قابل ہے ہی نہیں۔ اللہ بھی ہمیں صرف اور صرف رمضان کے مہینے میں کہیں یاد آتا ہے، قرآن بھی ہمیں رمضان کے مہینے میں یاد آتا ہے، باقی پورا سال تو ہم دنیا کی مستیوں میں گزارتے ہیں، اور ہم اللہ سے فتح مانگتے ہیں۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، وہ آپ کے پاس پیدل اور ہر لاغر اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے، وہ دور دراز راستوں سے آئیں گے، کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز علاقوں سے آئیں گے، اور تاکہ لوگ وہ فائدے مشاہدہ کریں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں، یعنی ان کو ذبح کریں، پھر انہیں خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلائیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں، اور قدیم گھر کا طواف کریں، یعنی کہ پھر اس کے بعد وہ احرام کو اتاریں، اور احرام کو اتارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کریں۔ یعنی اللہ کا گھر کا طواف کرنے کے بعد آ، اب وہ بیت العتیق، یعنی اس قدیم گھر کا طواف خوب خوب طواف کرے۔ عتیق کا ایک معنی آزاد کا بھی ہے، اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر پر کسی ظالم اور جابر بادشاہ کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اور ایسے حملہ آوروں کا وہی حشر ہوگا جو اصحاب الفیل کا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں، وہ یورش کے بعد بھی تا قیامت بیت اللہ کا طواف اور حج جو ہے آزادانہ طور پر ہوتا رہے گا۔ بیت اللہ کا جو طواف ہے وہ ہمیشہ ہی ہوتا رہے گا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کا نام بیت العتیق اس لیے ہوا کہ اس پر کبھی کوئی ظالم غالب نہیں ہوا، کسی ظالم کے حوالے نہیں کیا گیا۔ حتیٰ کہ اگر مشرکین مکہ بھی تھے نا، تو مشرکین مکہ بھی اس خانہ کعبہ کا تقدس کو سمجھتے تھے، اور خانہ کعبہ کے تقدس کا انہوں نے کبھی پامال نہیں کیا، یعنی کہ وہاں پر وہ دنگا فساد کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے کہ وہاں پر نہ ہی ہو۔ اور خاص طور پر جب یہ
اصحاب جو فیل والوں کا معاملہ ہوا، اس کے دل کے اس کے بعد ان کے دلوں میں اور روب طاری ہو گیا۔ رب کائنات فرماتے ہیں یہ تھا کعبہ کا مقصد، جو شخص اللہ کی احترام والی چیزوں کی تعظیم کرے تو یہ بات اس کے پروردگار کے ہاں اس کے لیے بہتر ہے۔ تمہارے تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں ماں سوائے ان کے جو تمہیں بتائے جا چکے ہیں، لہٰذا بتوں کی گندگی سے بچو۔ یعنی یہ جو بتوں کے اوپر جو تم لوگ حلال کر کے چیزیں ان کے نام کی چڑھاوے دے کر کھاتے پیتے ہو، ان سے بچو۔ اور اور ادھر ادھر کی باتوں سے یعنی کہ وہ باتیں جو تمہیں گمراہی کی طرف لے کے جائیں، جھوٹی باتوں سے بھی پرہیز کرو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونے والے ہو، اس کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اس کی حالت ایسی ہے جیسے کہ وہ آسمان سے گر گیا، پھر اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کسی دور دراز مقام پر لے جائے، جا کر پھینکے۔ یہ سب امور، یہ تمام کے تمام امور اور تمام کے تمام جتنے بھی کام ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمام کاموں کے بارے میں کہ یہ اور وہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً دلوں کی تقوی سے ہے، اس کے دل میں تقوی ہے۔ تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک مقررہ وقت تک کچھ فوائد ہیں، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ قدیم گھر کے پاس ہے۔ اچھا، پہلے یہ تھا کہ پہلے وہ کیا کیا کرتے تھے، جس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوتا تھا نا تو اس پہ سواری کرنا بھی منع ہو جاتا تھا، نہیں سواری کرتے تھے، اس کا دودھ بھی نہیں استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو منع کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم ان کو اگر قربان کرتے ہو تو تم ان پر سواری نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم اس سے فائدہ بھی لے سکتے ہو، پھر جب وقت آ جائے اس کو ذبح کرنے کا تو پھر اس کو ذبح کر لو، تب تک تم اس سے فائدہ حاصل کرو۔ اب یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ جس کو اچک کر لے جائے وہ آسمان سے نیچے گرے، تو یہ شرک کی بات ہے کہ شرک انسانیت کی توہین ہے، اور یہ ایسے ہے جیسے کوئی بلندی سے، اونچائی سے اس کو آسمان سے نیچے زمین پر پٹخ دیا جائے۔ پھر رب کائنات مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لیں۔ ان مختلف طریقوں کے باوجود تم سب کا دین ایک ہی ہے، تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، لہٰذا اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ اے نبی، آپ اللہ کے حضور حاضر دینے والوں کو بشارت دے دیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی شاعر بنا دیا ہے، جن میں تمہارے لیے بہتری ہے، لہٰذا ذبح کے وقت انہیں صف بستہ کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔ پھر جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں، یعنی جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں تو انہیں خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والے کو بھی اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ ہم نے ان جانوروں کو ایسے ہی تمہارے لیے تابع بنا دیا ہے تاکہ تم اللہ کی شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو قربانی کے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا تاکہ اللہ نے تمہیں راہ دکھائی ہے اس کے شکر کے طور پر اس کی بڑائی بیان کرو۔ اور اے نبی، آپ نیکوکار لوگوں کو بشارت دے دیجئے، جنت کی بشارت ان لوگوں کو دے دیجئے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدافعت کرتا ہے جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ جو ایمان لائے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے دشمنوں سے مدافعت کرتا ہے، یقیناً اللہ کسی خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔